قالوا آمنا برب العالمین، وہ انہوں نے کہا ہم سارے جہانوں کے رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ اس سے کسی نے ایک نتیجہ نکالا، اچھا ہے، کہتے ہیں علم کوئی بھی ہو، برائی کا ہو، وہ فائدہ دے جاتا ہے، تو نا سمجھ لا علم کے مقابلے میں وہ بہتر ہے کہ جسے کوئی علم تو ہو نہ، چلیں اس کے سامنے وہ کوئی بات تو اسے سمجھ میں آ جائے گی۔ آل فرعون کو سمجھ میں نہیں آئی، جادوگروں کو سمجھ میں آ گئی، وہ فوراً ایمان لے آئے۔ رب موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ قال فرعون، اب دیکھیے فرعون یہ ہوتا ہے جی انٹیلیجنٹ حکمران۔ اب تو خیر مشوروں کے بغیر بیچاروں کو پتہ بھی نہیں لگتا کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، پریس کانفرنس میں کیا کہنا ہے، پرچی ساتھ ہوتی ہے، لیکن پرانے بادشاہوں میں کم از کم یہ تو تھا نا، وہ بہت ہی یعنی جسے کہتے ہیں اپنی جگہ پہ بہت ہی ہوشیار سیانے بیانے لوگ ہوتے تھے۔ فرعون نے کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، تم ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ ماں بدولت تمہیں اجازت دیتی ہے، یعنی ہمارے پوچھے بغیر، تم ہمارے غلام ہو، ہم سے پوچھے بغیر تم ایمان لے آئے ہو۔ اب دیکھیے اس نے ٹوسٹ کر دیا اس پورے، لوگ تو اب بالکل جو ہے نا وہ ہو گئے، مغلوب ہو گئے، لیکن فرعون نے اب چکر کیا چلایا، یہ ہے وہ یجادلون بالباطل، چیزوں کو جو ہے نا اپنے انداز میں بیان کرنا۔ اس نے کہا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ تم سب کی چال بازی ہے جو تم نے اس شہر کے اندر مل کے یہ سارا ڈرامہ سٹیج کیا ہے۔ لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم یہاں سے ان کے رہنے والوں کو جو اصل مالکان دہ ہیں ان کو یہاں سے بے دخل کر دو۔ فسوف تعلمون، تو جلد تم جان لو گے۔ دوسری جگہوں پہ آیا ہے کہ یہ موسیٰ بڑا ہے تم چھوٹے ہو، اندر سے ملے ہوئے ہو، یہ استاد پہلے آیا اور تم شاگرد بعد میں آئے ہو، اور ہمارے سامنے تم نے نورا کشتی کی ہے اور یہ کر کے تم نے ہمیں یہ ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی ہے، تو پھر ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کو کون لے کے آیا تھا؟ ان کا موسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق اسے خود پتہ نہیں ہے، تو یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ اپنی عوام کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، کیا خود تو ماننا نہیں ہے، عوام کو الو بنانا ہے۔ بظاہر کیا بنا ہوا ہے؟ ہمدرد، خیرخواہ، پیٹریاٹ، لیکن اصل حقیقت یہ ہے فسوف تعلمون، تو جب جلد تمہیں لگ پتہ جائے گا، ہم ابھی جواب دیتے ہیں تمہیں اور تمہیں سمجھ آ جائے گی، تمہاری اس سازش کا تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹیں گے۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر تم سب کے سب کو سولی چڑھائیں گے۔ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، اب یہ ایک نقطۂ نظر کا فرق ذہن میں لے کے آئیں۔ جب آئے تھے جس نقطۂ نظر پر تھے تو کیا مانگا تھا؟ اگر ہم غالب آئے تو ہمیں پلاٹ شلاٹ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اب جب ایمان لے آئے ہیں تو ان کے نقطۂ نظر میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا، سولی دوں گا، تمہیں پھٹے چڑھاؤں گا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ انا الی ربنا منقلبون، زندہ بھی رہے تو لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے، تو نے مار دیا تب بھی اپنے ربی کے پاس جانا ہے۔ وما تنقم منا، اور تو ہم سے انتقام نہیں لے رہا، الا ان آمنا بآیات ربنا، مگر اس بات کا کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے ہیں۔ لما جاءتنا، جب کہ وہ ہمارے سامنے آئی ہیں، ہم نے انہیں پہچانا، ہم نے مانا۔ اب دیکھیے یہ ایک اور ہار ہے فرعون کی، وہ جو اپنا بیانیہ بنا رہا تھا، یہ جادوگروں کی تبدیلی نے لوگوں کے اوپر یہ بات رکھی کہ یہ تو کوئی واقعی کوئی چیز تھی کہ جس نے انہیں اتنا بدل دیا۔ ربنا، یہ ہوتی ہے اللہ کی گواہی، یعنی اللہ کے لیے کوئی سب کچھ قربان کرنے کے لیے جب تیار ہوتا ہے تو دوسرے کو کوئی اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی کوئی ہستی تو ہے نا جس پہ جان و مال لٹایا جاتا ہے، بلکہ جس پر ہستی نچھاور کی جاتی ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل، یعنی یہ مسئلہ پیش ہو، ہم اپنے بل پر نہیں کھڑے ہو سکتے، تو ہمیں استقامت دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں فرما برداروں والی موت دے، یہ نہ ہو کہ ہم نافرمانی اختیار کر لیں اس کے دباؤ کی وجہ سے۔ وقال الملأ من قوم فرعون، یہ کچھ وقت گزرا ہوگا، اس کے بعد ظاہر ہے اب جو بھی انہوں نے وہ اپنا پلان ناکام ہونے کے بعد آدمی سانس لیتا ہے، پھر اگلی بات سوچتا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے ڈیل ہی دے دی ہو، اس ڈیل سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پھیلنا شروع ہو گئی، لوگ قائل ہونے لگے۔ اب وہ جو نیشنل سیکیورٹی کا ادارہ ہے وہاں پھر سرخ بتی جو ہے نا وہ جلنے لگی۔ اب وہ بیٹھے، وقال الملأ، سرداروں نے کہا، من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے فرعون سے کہا، اتذر موسیٰ وقومہ، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑے رکھے گا، یعنی ان کی گرفت نہیں کرے گا؟ جیسے آج کل نہیں ہوتا یہ آپریشن کرو بس جلدی کرو، تو وہ انہوں نے فرعون سے کہا لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں، ویذرک وآلہتک، اور تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں۔ قال سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، اس نے کہا من قریب ان کے بیٹوں کو بھی قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔ یہ پہلے بھی تھا،
پہلے فیملی پلاننگ کے لیے تھا کہ ہمیں اتنے ہی جتنے مزدور چاہیے غلام چاہیے اتنے ہی ہم رکھیں گے، اب جو ہے وہ اور بات کے لیے ہے، طاقت توڑنے کے لیے ہے، تاکہ ان کے اندر اتنی طاقت ہی نہ ہو کہ یہ ہمارا مقابلہ کر سکیں۔ بیٹے قتل کریں گے، عورتیں ان کی زندہ رکھیں گے، خدمت ان سے لیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ان کے اوپر ہم پوری طرح قابو یافتہ ہیں، یہ ہمارے خلاف کوئی بغاوت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ہماری طاقت جو ہے ان کے اوپر غالب ہے۔ کالا موسیٰ، اب دیکھیے نیا آرڈیننس آیا، نئے گرفتاریاں شروع ہوئیں، نئے مصیبتیں جو ہے نا وہ پڑھنی شروع ہوئیں، تو اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر بے چینی پیدا ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا؟ کالا موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا، جاؤ بم دھماکے کرو، پھٹ پڑو، نہیں صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو۔ طاقت واقعی ہمارے پاس نہیں ہے، مقابلہ کرنے سے انہیں فائدہ ملے گا، پھر انہیں بہانہ ملے گا، جواز ملے گا، تم صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، کبھی باغیوں کے سپرد کرتا ہے، کبھی نیکوکاروں کے سپرد کرتا ہے، اب اس طاغوت کے سپرد کی ہوئی ہے، اس کی ہے۔ ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، کبھی باغیوں کو بناتا ہے، کبھی فرمانبرداروں کو بناتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، ایک بات یاد رکھو، عاقبت انجام خواہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، وہ پرہیزگاروں کے لیے مفید، ان کا ہے، یعنی جیت ان کی ہے آخری۔ قالو، قوم نے کہا اوذینا من قبل ان تاتینا، ہمیں اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، تشدد کیا گیا، ہمیں رلایا گیا تیرے آنے سے پہلے بھی، ومن بعد ما جئتنا، تیرے آنے کے بعد بھی ہمارے حالات تو نہیں بدلے بلکہ پہلے سے بھی بگڑ گئے، خرابی پیدا ہو گئی۔ قالا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا امید ہے اب تمہارے رب سے کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ بتا رہی ہے ظلمت شب کے صبح نزدیک آ رہی ہے، اس کی یہ بغاوت اب اس بات کی دلیل ہے، اس نے جو ٹھانی ہے تم سب کو ختم کرنے کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اب خود ختم ہونے والا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اس کے بعد زمین کی جان نشینی تمہیں دے دے گا، اختیار اور اقتدار تمہارے پاس آ جائے گا، لیکن یہ انعام نہیں ہوگا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں دیکھے گا فرعون بنتے ہو یا نیکوکار بنتے ہو۔ امتحان تو جاری ہے، وہ نہیں ختم ہوگا۔ امتحان کی ایک صورت یہ ہے تکلیفیں، تشدد یہ جھیلنا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اختیار، اقتدار، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ چھوٹ دے دے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِّينَ، اور آل فرعون کو ہم نے طرح طرح کے جو ان پر جو بھیجی سختیاں، ان میں سے ایک قید سالیاں بھی تھیں، موسم میں شدت آ گئی، قید سالیاں ہوئیں، بارشیں نہیں ہوئیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کا نقصان ہوا، پھل کم آئے، یہ بھی ہوا۔ سنڈیاں آ گئیں، اس وقت امریکن سنڈی نہیں ہوگی تو کوئی اور سنڈی ہوگی، وہ اس نے آ کے فصل برباد کر دی۔ لعلہم یذکرون، اور یہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ وہ کچھ سوچیں، دھیان دیں کہ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو یہ نقصان ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، تو جب ان کو بھلائی آتی، یعنی اچھا سال، فصل اچھی ہوتی، قالوا لنا هذه، وہ کہتے ہم تو اس کے حقدار ہیں، مستحق ہیں، یہ ملنا چاہیے ہمیں بھلائی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جس سال کوئی تکلیف ہوتی، کوئی عذاب آتا، کوئی مشقت پڑتی، مصیبت آتی، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو کہتے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہوا، یہ ساری ہماری خرابی ان کی وجہ سے ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، حالانکہ ان کی یہ جو بھی سختی تھی اللہ کی طرف سے ان پر آئی تھی تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت جانتی نہیں، سمجھتی نہیں۔ وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسخرنا بها، اور انہوں نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ جو کچھ بھی تو لائے گا، یعنی یہ تم کر رہے ہو نا یہ سارا کچھ، تو جو جو نشانی بھی تم ہمارے پاس لے کے آؤ گے تاکہ تم ہمارے اوپر جادو کر سکو، یعنی ہمیں اپنے طرف مائل کر سکو۔ فما نحن لک بمؤمنین، ہم تیری بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ ایمان کی بات نہیں ہے، اعتبار کرنے کی بات ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے بے کے سلے سے، بے کا مومنین اس کا مطلب اور ہوگا، لک مومنین کا مطلب یہ ہے کہ تیری بات کا مطالبہ تسلیم نہیں کریں گے، تیری بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے ان پہ طوفان بھیجے، والجراد، ٹڈی دل، وہ بھی ایک طرح کی سمجھیں سنڈی ہوتی ہے جو فصل کو چٹ کر جاتی ہے، والقملا، اور چچڑیاں مختلف قسم کی، اس میں آپ یہ ساری پسو وغیرہ یہ شامل کر سکتے ہیں، والضفادع، اور مینڈکیں، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک آ گئے، برتنوں میں بھی گھس گئے، بستروں میں بھی آ گئے، والدم، اور اسی طرح خون کی بارش، آیات مفصلات، یہ تفصیلی نشانیاں ان کو دکھائیں، لیکن ان کا رویہ کیا تھا؟ قالوا یا موسیٰ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، انہوں نے اس سے گھمنڈ کیا، منہ موڑا،
اور وہ تھے بھی مجرم لوگ، سارے مجرم لوگ تھے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب کبھی ان پر کوئی مصیبت آتی، کوئی بھی تکلیف آتی، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک، تو وہ حضرت موسیٰ سے آ کے کہتے ہیں اپنے رب سے دعا کرو، بما عہد عندک، جو آپ کا اور اس کا خصوصی تعلق ہے، اس کی وجہ سے آپ اسے پکارو، لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ یہ مصیبت ہم سے ہٹا دو گے، یہ جو یہ مینڈک پھدک رہے ہیں، یہ کہیں اپنے بلوں میں گھس جائیں، اگر آپ اس مصیبت کو ہم سے ٹال دو گے، لنؤمنن لک، تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ پھر وہ لک آیا ہے، یعنی آپ کی بات مان لیں گے۔ کون سی بات مان لیں گے؟ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے، اجازت دے دیں گے ان کو جانے کی۔ اب ظاہر ہے یہ بات آ کے ان سے کون کرتا ہوگا؟ عوام الناس، وہ جو سردار ہیں ان کے نمائندے، وہ جو وچولے ہوتے ہیں، بیک ڈور ڈپلومیسی اور مذاکرات وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہ ہو رہے ہیں قوم کے سامنے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ اندر خانے یہ بات ہے کہ بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ جانے دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، جب ہم ان سے وہ مصیبت جس میں وہ ہوتے تھے وہ ہٹا دیتے تھے اس مدت تک کے لیے جس تک کہ وہ پہنچنے والے ہوتے تھے، یعنی اگلی مصیبت یا پھر وہ فائنل جو آخری عذاب ہے، اذا ہم ینکثون، وہ اپنا وعدہ توڑ دیتے تھے۔ ابھی جو موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہوتی تھی اس کے خلاف چل پڑتے تھے، کہتے تھے نہیں جانے دیں، بس وہ مصیبت ٹل گئی تو ہم کون تم کون، وہ کیا کہتے ہیں رات گئی بات گئی، اب وہ ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ آخری سزا کب جا کے دیتا ہے؟ ہر طرح سے سمجھانے کے بعد، اچھی طرح سے کان کھولنے کے بعد پھر وہ آخری سزا آتی ہے۔ تو ہم نے ان سے انتقام لیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، انہیں سمندر میں غرق کیا، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان سے غفلت برتنے والے تھے، توجہ ہی نہیں دیتے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے وارث کر دیا اس قوم کو جو دبا دی گئی تھی، غلام بنا لی گئی تھی، اس کو وارث کر دیا زمین کے مشرق و مغرب کے، اس زمین کے مشرق و مغرب کا کہ جس کو ہم نے برکتیں عطا کی ہیں۔ کون سی؟ ارض المقدس التی، وہ جو ارض فلسطین ہے، یہاں لا کے ان کو ہم نے بادشاہی اور حکومت دے دی۔ بیچ میں پھر بہت سارا وقفہ آیا، 40 سال تو وہ صحرائے میں بھٹکتے رہے، جو ہم سورہ مائدہ میں پڑھائیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَىٰ بنی اسرائیل، اور جو تیرے رب نے بنی اسرائیل کے بارے میں، ان کو انعام دینے کے بارے میں جو پلان یا منصوبہ بنایا تھا، وہ پوری خوبی کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ پروجیکٹ جو ہے نا وہ اکمپلشڈ۔ بما صبروا، یہ کب ہوا؟ جب انہوں نے صبر سے کام لیا، وہ جھیلا سب کچھ۔ اگر یو ٹرن لے لیتے تو پھر ملعون ہو جاتے، جیسے کہ وہ ایک یو ٹرن لیا تھا نا، ان فیہا قوما جبارین، تو 40 سال تک کے لیے وہ نعمت اللہ نے ان سے چھین لی تھی۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور برباد کر دی اللہ نے وہ چیزیں، وہ ساری جو صنعت فرعون اور اس کی قوم نے لگائی تھی، وہ ان کے وہ باقی رہ گئے ہیں، یہ جو احرام مصر، باقی بہت کچھ اللہ نے تباہ کر دیا۔ وما کانوا یارشون، اور جو وہ باغ جو ہے سہاروں پر کھڑے کرتے تھے انگوروں کے، اور یہ وہ سب تباہ کر دیا۔ وجاوز، یعنی صرف وہ غرق ہی نہیں ہوئے، پیچھے بھی تباہی پھری ہے۔ وجاوزنا بنی اسرائیل البحر، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے پار پہنچا دیا، ان کا بیڑا پار کر دیا۔ فاتوا علی قوم یعکفون، اب ایک نیا مسئلہ آیا، ان کا گزر ہوا ایک قوم پر سے، علی یعکفون علی اصنام لہم، جو اعتکاف کر کے، یعنی توجہ دھیان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اپنے بتوں کے سامنے، یعنی کوئی معبد خانہ تھا جہاں بت رکھے ہوئے تھے اور وہاں وہ بڑی توجہ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ قالو، یہ دیکھ کے حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بناؤ جیسے ان کا معبود ہے۔ ذرا رکیے، یہاں پہ سوچئے یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ بغاوت کے جذبے کے ساتھ کہنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ انہیں کیسے نکال کے لایا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نظر ہی نہیں آتا، تو اس طرح توجہ نہیں ہوتی، خیالات ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں، سوچ ادھر چلی جاتی ہے، وسوسے آتے ہیں، 10 باتیں ہوتی ہیں۔ خدا سامنے ہوگا تو کتنی توجہ کے ساتھ، ارتکاز کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی عبادت کریں گے۔ تو یہ برائی کے جذبے کے تحت نہیں کہا، انہوں نے جو ہے نا ایک نیک نیتی سے کہا کہ خدا ذرا سامنے کوئی اس طرح کا اس کا چلیں کوئی ہولا ہی بنا دیں۔ وہ اقبال نے ایک نقشہ کھینچا ہے نا کہ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، پھر کوئی آن دیکھے خدا کو مانتا کیوں کر،
تو انسان تو دیکھی والی شے پر یقین رہتا ہے نا، غیب کی چیز پر یقین کرنا اس طرح ممکن نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے کچھ معبود بنا دو جو ہمارے سامنے ہوں، تاکہ ہم جس طرح یہ توجہ کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اسی طرح توجہ کے ساتھ عبادت کریں۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم جاہل لوگ ہو۔ خلوص ہی سب کچھ نہیں ہوتا، شریعت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو آپ کا خلوص وہ موٹیویٹنگ فورس ہے جو آپ کو جنون کے ساتھ عمل کرنے پر آمادہ کرتا ہے، لیکن آپ کو اللہ نے عقل بھی دی ہے۔ یعنی گاڑی میں اگر ایکسیلیٹر ہوتا ہے تو کوئی بریک اور انجن بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک پورا پیکج دیا ہے نا، تو صرف ایکسیلیٹر ہی نہیں دباتے چلے جاؤ، بلکہ تھوڑا دھیان رکھو، آگے موڑ ہے، کوئی سڑک میں اترائی چڑھائی ہے یا آگے کھیاں ہیں، اس حساب سے سپیڈ رکھو۔ قال انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، جس چیز پر یہ ہیں وہ تباہ ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سارا جو ہے باطل ہے، وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی ہے، مجھے یاد آ گیا، میں آپ کے سامنے رکھوں۔ یعنی یہ جیسے یہ متاثر ہوئے تھے نا ان سے، ان کی عبادت کے طریقے سے، ایسے ہی حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے اعمال دیکھ کر تمہیں اپنے اعمال حقیر معلوم ہوں گے، لیکن وہ دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے جس طرح کمان سے تیر نکلا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی دیکھنے میں بڑے متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، ان کے اعمال آپ کو متاثر کریں گے، لیکن وہ دین سے نکلے ہوئے لوگ ہوں گے۔ اور روایات میں بھی آتا ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہوگا، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں ہوتا، انہیں تلاوت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، اپنی طرف سے بڑے مخلص ہوں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہوگا، سمجھ بوجھ نہیں ہوگی، جذبہ ہی جذبہ ہوگا۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے سوا میں تمہارے لیے کوئی الہ تلاش کروں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جبکہ اس نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کے لوگوں سے، يَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو تمہیں برے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے، یقتلون ابناءکم، قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ووعدنا موسیٰ 30 لیلہ، اور موسیٰ سے ہم نے عہد دیا 30 راتوں کا، واتممناها بعشر، اور انہیں پورا اس میں مزید اضافہ کر دیا 10 راتوں کا، یعنی 40 راتوں کا۔ فتم میقات ربہ 40 لیلہ، تو انہوں نے اپنے رب کی ملاقات جو ہے وہ مکمل کی 40 راتوں کی، یہ کوہ طور پہ بلایا تورات دینے کے لیے۔ وقال موسیٰ لأخیہ، جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا، اخیہ ہارون سے کہا، اخلفنی فی قومی، میرے بعد میری قوم میں میری جانشینی کرتے، نیابت کرنا، وَأَصْلِحِ، اور ان میں اصلاح کرتے رہنا، یعنی جھگڑا فساد نہیں کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے کوہ طور پر تشریف لائے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، ان کے رب نے کلام کیا۔ اب یہ دیکھیے، یہ بات وہی ہے جو قوم نے دیکھا تھا نا کہ ہمارے لیے معبود سامنے ہو۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تو ان کے اندر بھی وہ بات جاگی، یہ پردے سے خطاب، یہ چلمن سے لگے بیٹھی ہے سرکار میری، تو یہ تو کوئی صاف چھپتے بھی نہیں، صاف سامنے آتے بھی نہیں، تو اللہ میں سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کے اندر سے بھی وہ خواہش مچلی، انہوں نے کہا میں سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، رب سے کلام کیا۔ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، انہوں نے کہا میرے رب میرا خیال کر، توجہ فرما مجھ پر، میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے اپنی نظروں میں سمانا چاہتا ہوں۔ قَالَ لَن تَرَانِي، اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی، اللہ کی ذات کی کوئی تجلی جب اس پہاڑ پر پڑی، جعلہ دکا، اس کو گرا دیا، وخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ صرف اس کا انڈائریکٹ جو انہوں نے مشاہدہ کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بے ہوش ہو گئے، تو براہ راست کیسے دیکھتے؟ فلما افاقہ، جب انہیں کچھ افاقہ ہوا، کچھ بہتری آئی طبیعت میں، قال سبحانک، اب انہوں نے فرمایا اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اپنے اس خیال سے توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس، میں نے تجھے تمام لوگوں پر پسند کیا ہے، یعنی تیرا انتخاب کیا ہے، برسالاتی و بکلامی، تجھ سے کلام کرتا ہوں،
اور اپنے پیغامات کے لیے تجھے چنا ہے جو تو نے جیسے فرعون پر اتمام حجت کیا۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو جو میں نے تجھے دیا ہے اس کو تھامو اور شکر گزاروں میں سے بنو۔ وہ کیا تھا؟ وہ تورات دی تھی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھا تھا ان تختیوں پر ان کے لیے، حضرت موسیٰ کی رہنمائی کے لیے، من کل شیء، ہر قسم کی موعظۃً، نصیحت، و تفصیلا لکل شیء، اور جو بھی عبادت سے متعلق جو تفصیلات تھیں، چیزیں تھیں، ان کی تفصیل۔ فخذ بقوتٍ، تو فخذھا بقوتٍ، تو اسے مضبوطی سے پکڑو، یعنی مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑنا نہیں، اس پر پوری دل جمعی سے عمل کرو۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی حکم کرو، یا خذوا بأحسنھا، اس کی بہترین باتوں کی پیروی کی، ساری بہترین تھی لیکن ہے تو الفاظ ہے نا، تو ہم جو کہتے ہوتے ہیں نا لیٹر اینڈ اسپرٹ، تو اس یعنی بہتر شے کیا ہوتی ہے؟ اسپرٹ بہتر شے ہوتی ہے، پوری سچی اسپرٹ کے ساتھ اس کی اتباع کرو۔ سأریکم دار الفاسقین، میں عنقریب تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو، یعنی ان پر ایمان لانے سے پھیر دوں گا، ان پر یقین کرنے سے پھیر دوں گا جو زمین کے اوپر ناحق تکبر کرتے پھرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، وہ ہر طرح کی نشانی دیکھنے کے بعد بھی لا یؤمنوا بها، ایمان نہیں لائیں گے۔ میں نے پھیر دیا تو ایمان کیسے لائیں گے؟ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اگر وہ دیکھیں ہدایت کا راستہ، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اس کی طرف نہیں آئیں گے۔ وہیں یراؤ سبیل الغی، لیکن گمراہی کا، برائی کا، غلط کاری کا راستہ دیکھیں گے، یتخذوہ سبیلا، لپک کر اسے راستہ بنا لیں گے۔ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وکانوا عنہا غافلین، اور وہ ان سے غافل تھے۔ سزا ہم نے دی، ان کے اندر سے وہ ریسیپینٹ جو ہے نا وہ ہم نے کرپٹ کر دیا۔ کیوں کیا؟ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کے دل پر مہر کر دی۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کا انکار کیا، ملاقات کا انکار کیا، آخرت کی ملاقات کا، خبطت اعمالہم، اگر انہوں نے کوئی نیکیاں کی بھی تھیں سب بکارت چلی گئیں، ان کا ثواب ان کو نہیں ملے گا۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، وہ بدلہ نہیں پائیں گے مگر ان کو بدلے میں نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو انہوں نے اعمال کیے تھے، ان کی سزا در حقیقت ان کے اعمال کا جو ہے وہ نتیجہ ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔